آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو اچیو دا گولز. گولز اچیو کرنے کے لیے آپ کے اندر پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ گولز جس طرح کی شارٹ ٹرم گولز، لانگ ٹرم گولز، جو بھی گولز آپ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو اچیو دا گولز. گولز اچیو کرنے کے لیے آپ کو اپنی پراپر ٹائم مینجمنٹ رکھنی ہوگی. گولز کو بائیفرکیٹ کرنا ہوگا کہ ہاؤ ٹو اچیو دا گولز. سب سے پہلے جب آپ کا گول کلیئر ہو گیا ہے تو اس کی ٹائم کے حساب سے، جو بھی ٹائم آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوا ہے اس حساب سے اپنے گول کو آپ مینیج کریں. مثلا آپ نے ایک سال کے بعد کچھ اچیومنٹس کا کوئی گول سیٹ کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اچیومنٹ کرنی ہے، کیریئر گول ہے یا وہ پرسنل گولز ہے یا وہ فیملی گولز ہے، آپ نے ایک سال کے لیے اس کا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ایک سال میں وہ گول اچیو کرنے کے لیے آپ کو اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرنی ہوگی، انالیسس کرنا ہوگا. اس گول کو بائیفرکیٹ کریں ون بائی ون، لائک دیٹ کہ آپ ان کو کوارٹرلی بیس پہ بائیفرکیٹ کریں، پھر اس کے بعد منتھلی بیسس پہ. پھر جو پروسیجرز آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں ان پروسیجرز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اکارڈنگلی آپ کام کریں، اور ان بائیفرکیٹڈ ڈیٹس کے اندر آپ چیک کریں کہ آیا کہ آپ نے جو گول سیٹ کیے ہیں ان کے اچیومنٹس کے لیے جو آپ سٹرگلز کر رہے ہیں، جو پلاننگ آپ نے کی ہے، کیا وہ واقعی ایسی پلاننگ ہے کہ وہ آپ کے اچیومنٹس کی طرف جا رہی ہے. سپوز آپ نے کوئی جاب کے لیے کوئی گول سیٹ کیا ہے یا آپ نے کوئی کیریئر کوئی اور گول سیٹ کیا ہے، لائک دیٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت گھر لیں، اس کے لیے آپ کو فائنینس کی ضرورت ہے. کیا آپ کی جاب کیا آپ کو کوئی دوسری ایکسٹرا کام کرنا ہے جو آپ اپنی جاب کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ کو اپنے گول کی طرف موو کرنا ہے. تو اس کی جو پلاننگ ہے وہ یہ دیکھیں کہ آپ نے جس طرح بائیفرکیٹ کیا ہے گولز کو، اسی طرح سے 1 مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر آپ کی اچیومنٹس کیا، گولز کی ڈائریکشن جو آپ نے سیٹ کی ہے، جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے، کیا وہ اس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے وہ گول. اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو فوری آپ بیک سٹیپ پہ آئیں اور پھر انالیسس کریں کہ ویدر وہ کون سے فیکٹرز ہیں، کون سے ایسے وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آپ اپنے گولز کی طرف نہیں جا رہے ہیں. گولز کو حصول کرنے کے لیے، گول کے حاصل کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس انٹرنل موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے. انٹرنل موٹیویشن آپ کی اسی وقت آتی ہے جب آپ کا وائی کلیئر ہو. جب وائی کلیئر ہے، انٹرنل موٹیویشن ٹھیک ہے، تو پھر کسی قسم کے حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنے گولز کی طرف موو کرتے رہیں. کیونکہ جیسے جیسے آپ اپنے گولز کی طرف موو کریں گے ڈیفینیٹلی بہت ساری ہرڈلز آئیں گی، بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت سارے ایسے معاملات، انوائرمنٹ آئے گا، ایسا ماحول ملے گا کہ جس میں آپ بعض اوقات آپ متزلزل ہوں گے، یا آپ کے گول پراپرلی آپ اپنے مقصد کی طرف جاتے ہوئے آپ کو تھوڑی ڈیفیکلٹی محسوس ہوگی. تو یہ مشکلات سے دوبارہ شروع کریں گے. چیئر بہت ہے کوشش کریں گے اس کے بعد آپ یہ مشکلات آتی رہیں گی گولز کے اندر. ان مشکلات کو چیلنجز سمجھ کے ہوئے ایکسیپٹ کریں، اور ان چیلنجز کو اپنی مقصد، اپنی زندگی کا آبجیکٹو سمجھتے ہوئے آگے لے کے چلیں. اور ان چیلنجز کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہی چیلنجز آپ کو لیے ایک اپرچونٹی ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. ان گولز کے ساتھ جیسے جیسے آپ موو کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، آپ اپنے انالیسس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں، اور اپنے حوصلے کے ساتھ کام کریں، پیشنس کے ساتھ اپنے گولز کے ساتھ اٹیچ رہیں. جس بھی مقصد کو آپ نے اچیو کرنا ہے، جس بھی آبجیکٹو کی طرف آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ کا ٹوٹل نقطہ نظر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپنے گولز کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ کا جو ایکٹیویٹی ہے، جو پریکٹیکل کام ہے، جو ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے گولز کی طرف نہیں جا رہی، تو فوری آپ اپنے گولز کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کریں، نئے سرے سے اپنے گول سیٹ کریں. اور اپنے گولز وہ سیٹ کریں جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ گولز ایسے سیٹ ہونے چاہیے جو کہ سمارٹ ہوں، میئریبل ہوں، اچیویبل ہوں اور ریزنیبل ہوں، اور اس کے ساتھ ٹائم باؤنڈ ہو. چونکہ ٹائم ایڈجسٹ ہو گیا، اس لیے اب آپ کو اپنے گولز کے لیے جس حوصلے سے، ہمت سے آگے بڑھنا ہے، اسی طرح سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی جو میں نے بات کی ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، وہ کیا میری گولز کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے، نہیں لے کے جا رہا ہے. جیسے جیسے آپ اپنے گولز کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ کے اندر ایک خوشی محسوس ہوگی، ایک پلیئر محسوس ہوگا کہ واقعی آپ نے جو گول سیٹ کیا ہے وہ اچیو ہو رہا ہے. اس اچیومنٹ کو بہت سارے ایسے فیکٹرز جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیے، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، ہرڈل کریٹ کر سکتے ہیں. ان فیکٹرز کو، وہ فیکٹرز آپ کے گول کے لیے آپ ہمیشہ اپنی نظر اپنے ڈائریکشنز کی طرف رکھیں، اپنے گولز کی طرف رکھیں. بہت سارے
کام ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے معاملات اور بہت ساری ایسی ڈسکشن جو کہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں، ان سے اوائڈ کریں اور ٹو دا پوائنٹ رہیں. کوشش کریں کہ گولز کی سیٹنگ کے بعد اپنے گولز کو آپ سب کے ساتھ ڈسکس کریں، اور ان ڈسکشنز کے دوران اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ارادہ، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کا کام کرنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو آپ کو اپنی منزل کی طرف لے چلے. کبھی بھی یہ محسوس مت کریں، کبھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. ہمیشہ آلویز سے یور سیلف یو آر دا بیسٹ اینڈ یو کین ڈو، یو ول اچیو یور گولس. اینڈ آلویز سے اگین اینڈ اگین دیز تھنگس. اوکے، if you will say these things to you yourself, then ultimately your internal power will help you. And also جب کوئی بندہ خواہش کرتا ہے، جب کوئی بندہ سوچتا ہے، آرزو کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بہت ساری ایسی طاقتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو اس کو موقع دیتی ہیں، جو اس کے لیے راستے آسان کرتی ہیں، منزلیں کھولتی ہیں اور اس کو گول کی طرف لے جاتی ہیں. اگر کسی گول کو کوئی گول اچیو نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے یہ بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ گول جو ہے وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے اچیو نہیں ہوا، جو کسی اور وجہ سے اچیو نہیں ہوا. اس کے پیچھے ہماری اپنی ذات ہی حائل ہوتی ہے جو رکاوٹ پیدا کرتی ہے، چونکہ ہم دن بہ دن پیشنس کے ساتھ کام نہیں لیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوری طور پہ ڈیسیژنس بنانا شروع کر دیتے ہیں، مختلف معاملات کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنی ڈائریکشن سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے، اپنا انالیسس بھی کرنا چاہیے کہ وایا ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم آرزو، اپنے گول، اپنی اچیومنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. اور یہی وہ اچیومنٹ ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گی، یہی وہ جدوجہد ہے جو آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی راستے میں مت رکیں اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ پیچھے کیا ہے. ہمیشہ آگے بڑھیں، آلویز موو اہیڈ. اگر آپ آگے بڑھنے کی جدوجہد رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو روک سکے. اور ہاں، یہ یاد رکھیں کہ زندگی کے حصول کرنا ہو، زندگی میں کوئی بھی اچیومنٹ کرنی ہو، کوئی بھی مقصد اچیو کرنا ہو، زندگی میں آگے بڑھنا ہو، مقصد کو پانے کے لیے نہ تو اپنے ماضی کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو حال میں آ کے ڈسٹرب کرے، نہ ہی اپنے مستقبل کی ایسی تھنکنگ کو اجازت دیں جو آپ کو حال میں آ کے ڈسٹرب کریں. ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اپنے گولز کی طرف موو کریں، اور پازیٹیو تھنکنگ ہی آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ کے گولز، آپ کے اچیومنٹس کتنی امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو کتنی ہیلپ کر سکتی ہیں زندگی کے اندر. آج کے اس لیکچر کو میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اپنے گولز کے حصول کے لیے اللہ سے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جدوجہد اور اپنی ہمت اور اپنے پیشنس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.